بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے تابوت سکینہ کے بارے میں پڑھا، اس کی خاصیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کمالات رکھے تھے، وہ ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا۔ اب تابوت سکینہ میں ایکچول کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فتح ملتی تھی؟ تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ کیا تھا؟ لاٹھی۔ اور ان کی مقدس جوتیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اس میں تھے۔ توریت جو کتاب تھی، اس کتاب کے چند ٹکڑے اس تابوت سکینہ کے اندر تھے۔ کچھ منہ و سلوہ تھا، جو آسمانی کھانا تھا، آسمانی کھانا جو بنی اسرائیل کی رعایا تھا، کچھ کھانا اس میں رکھا ہوا تھا بطور تبرک۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے، ان کی صورتیں کیسی تھی، اس کے حلیے بھی اس کے اندر وغیرہ سب سامان بھی اس میں تھے۔ یعنی انبیاء کرام کی بہت ساری چیزیں اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت، یعنی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت جب ان کو دوبارہ مل گئی، کیا؟ تابوت سکینہ کہ تو وہ لے کے چلے گئے تھے نا، وہ ظالم لوگ جو تھے، قوم عمالقہ کے جو لوگ تھے کفار، وہ لے کے چلے گئے تھے، واپس ان لوگوں نے بھیج دیا تھا وہ۔ تو یہ صندوق اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک نبی تھے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کے اندر ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام تھا طالوت۔ اب بنی اسرائیل تھی قوم، وہ جلدی ماننے کو تیار نہیں تھی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ان کو بادشاہ نہیں تسلیم کریں گے، ان کو حضرت طالوت کو ہم اس وقت کریں گے، شرط یہ ہے کہ وہ مقدس جو صندوق ہے ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ بادشاہ صحیح ہے، تو ہم ان کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا، اتنے میں تو صندوق آ گیا، اور بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہی پر طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے مان لیا کہ اب یہی بادشاہ ہے۔ اسی کا ذکر آ رہا کہ ان سے ان کے نبی نے فرمایا، کون سے نبی نے؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ قوم سے، کہ اس کی نشانی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ کس کی بادشاہی؟ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت، سکینہ تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو بادشاہ تسلیم کر لینا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ تابوت سکینہ میں دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ علیہ السلام کی، معزز ہارون علیہ السلام کے ترکے کی، جو انہوں نے کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، اس تابوت سکینہ میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ تابوت سکینہ جو ہے کہ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ تابوت سکینہ وہ چیز تھی کہ فرشتے اس کو اٹھاتے تھے، سمجھے؟ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ آپ غور کرو، یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لائق ہے کہ تابوت سکینہ میں کیا چیز تھی؟ تبرکات تھے،
اور تبرکات کس کے تھے؟ نبیوں کے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے، سمجھے، سلیمان علیہ السلام، توریت کی کچھ چیزیں اسے موجود تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک بھی تھی، تو کس نے اٹھایا اس تابوت سکینہ کو؟ فرشتوں نے۔ یعنی نبی کے تبرکات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی ہے کہ فرشتے بھی اس کو اٹھاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہمیں درس مل رہا ہے، درس ہدایت، اور درس ہدایت یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ 11ویں شریف 12ویں شریف میں تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بھائی یہ حضور غوث اعظم کے منہ مبارک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بہت سارے بزرگان دین کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فیض دیا ہوتا ہے کہ فیض و برکات سے ہم مالا مال ہوں۔ دیکھ لو اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ اس کو اٹھایا، صندوق کو پہنچایا کس کے دربار میں؟ حضرت شمویل علیہ السلام۔ اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، کہا اللہ نے، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ کیا ہے؟ سکینہ، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان ہے اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان ہے۔ اس کو کہتے ہیں سکینہ۔ سکینہ یعنی مومنوں کی دلوں کا چین۔ اس تابوت سکینہ میں مومنوں کی دلوں کا چین تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ جہاں جہاں تبرکات ہوں گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹوپی کی زیارت کرائی جاتی، اور بہت ساری چیزیں حضرت مولا کائنات کی چیزیں تبرکات کی زیارت کرائی جاتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر عطا فرمائے کہ اگر ان کے توسل سے بھی ہم دعا کریں تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا اس میں فائدہ اور ہدایت کا درس یہ ملتا ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کی لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی رحمت سے اترتا، قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں تبرکات میں کیا ہوتا ہے؟ جسم نہیں ہوتا۔ انہوں نے زندگی میں جو چیز اپنے بدن سے مس کی، ٹچ کی، وہ چیز ہوتی ہے۔ بھائی انگوٹھی یہ جسم نہیں ہے، مگر یہ جو جسم سے ٹچ ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اللہ نے اس میں تاثیر عطا فرمائی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ و اطمینان نہیں اترے گا؟ اب اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ حضور بر کر مٹی میں مل گئے، تو یہ سمجھنے سی بات کوئی سمجھ بھی نہیں آئے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی، تو جہاں جس سرزمین پر، مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، اس زمین کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے بالکل حضور سے ٹچ ریاض الجنہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں جنت رکھی، حضور کے قدموں میں جنت رکھی اللہ۔ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ
ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی خداوند قدوس کی رحمت کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں بزرگوں کے تبرکات ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو، تو جہاں بزرگ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جو مسلمان اس مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے۔ بھائی بزرگان دین کی بارگاہ میں جانے کو کیوں حکم ہے؟ کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا۔ بارش ہو رہی ہو اور آپ کھڑے رہ جائیں تو پھر آپ بھی بھیگ جائیں گے، آپ کا بدن بھی بھیگے گا اور آپ کا کپڑا بھی بھیگے گا۔ جو دریا میں گوتا لگائے گا ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد و منافع حاصل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنے بہت سارے فائدے۔ اور تیسرا فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے، قوم عمالقہ نے بے ادبی کی، کس کی؟ اس سے پہلے درس میں یہ بات گزری، تابوت سکینہ کی قوم عمالقہ نے بے ادبی کی تو وہ قوم اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دی، ہلاک کر دی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ بیل گاڑی پر اس تابوت سکینہ کو ہانک دیا، کہاں پر؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر جو وبائیں آئی ہیں انہوں نے کہا کہ تابوت سکینہ کی وجہ سے، کہ انہوں نے تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا، سمجھے؟ قوم عمالقہ جو کفار قوم تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے تو ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی اس پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر وبائیں اور بلاؤں کا جو حملہ ہو رہا ہے اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجے قہر سے نجات پائیں۔ سمجھے؟ اب چوتھا فائدہ بھی سن لیں آپ۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ ظاہر سے بات ہے۔ پانچواں فائدہ بھی سماعت کر لیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سمجھے؟ جب نافرمان ہو جاتی قوم اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔
چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوست نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے۔ یہ قوم عمالقہ کے لوگ کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق کو کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ کفاروں کے ہاتھ میں، قوم عمالقہ کے ہاتھ میں۔ پھر قوم عمالقہ اس صندوق کو سنبھال نہیں سکے تو جہاں سے آیا تھا وہاں واپس بھیج دیا انہوں نے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے، کئی برس تک تابوت سکینہ ان کے ہاتھ سے چلے گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بزرگوں کے جو تبرکات ہے اس کی عزت کریں اور اس کی عزت کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔